قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو کے ذریعے انسان کے جسم میں کیل لگایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کا کچھ دن پہلے پشاور میں بھی واقعہ میڈیا کے سامنے آیا تھا، تو اس حوالے سے تفصیلی جانتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، اصل میں جس واقعے کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، جی، میں نے اس پر کوئی اپنا موقف نہیں رکھا تھا، کیونکہ مجھے اس بارے میں پوری تصدیق نہیں تھی اس واقعے کی، کیونکہ دو تین طرح سے وہ دکھایا گیا۔ اس میں دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ کسی پیر صاحب نے اولاد کے لیے اس کے سر میں لگا دیا میڈیا میں، کیونکہ میڈیا میں تو ہوتا ہی ہے کہ مسالہ لگا کے خبر پیش کریں گے تو وہ ریٹنگ اور سارا معاملہ ہوگا۔ اب اس سے کیا ہوا، وہ پیر صاحب کو پکڑ لیا اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر آ گئی بات یہ کہ نہیں، وہ عورت نے خود لگایا ان کے کہنے پر۔ پھر بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ وہ بھی بات جب نہیں مانی گئی تو پھر بات آ گئی جی جنوں نے لگا دیا۔ اب اس پر ہم اس کو ہر پہلو سے دیکھیں گے۔ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی کیا کرو؟ تصدیق کرو۔ ہم ایسے سنیں، سوشل میڈیا پہ تو آپ 100 چیزیں ایسے سنتے ہیں، سنتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرا میڈیا بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ایک خبر سنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس خبر کو تھوڑا سا عجیب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، جس میں محرم کو مجرم دکھایا گیا ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہے نا، مجرم کو محرم دکھایا گیا ہوتا ہے، ایک نقطے کا مٹنا ہی ہے نا۔ صحیح بات۔ اسی طرح بسا اوقات اب اس معاملے میں پہلے تو اس چیز کو کلیئر کروں گا، پھر آؤں گا آپ کے سوال کی طرف کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں عدنان بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو وہ پیر صاحب نے لگایا یا ان کے کہنے پر لگایا یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ جب تم اندھی تقلید کرو گے تو ایسے معاملات پیش آئیں گے۔ لیکن میں نے جب اس خبر پر تحقیق کی، میری ٹیم نے تحقیق کی کہ اس کا معاملہ ہے کیا واقعی پیر صاحب نے لگایا ہے یا کوئی ان کے کہنے پہ لگا ہے، تو بتانے والے نے، مصدقہ خبر بتانے والے نے یہ تصدیق کی کہ نہیں، یہ کسی کے کہنے پر نہیں لگایا، یہ خود بخود لگ گیا۔ تو یہ آپ کو جب یہ بات ہمیں سننے کو ملی، ہر بندے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ممکن کہ ہے ایسا ہی نہیں۔ لوگوں نے تو یہ کہا یہ تو ڈرامے چل رہے ہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں اب خود کو بچانے کے لیے اور پیر صاحب کو بچانے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی خود کی لگ گیا۔ عدنان بھائی، مجھ سے اگر اس بارے میں پوچھیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں، میرے پاس تجربات ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے پہلے اس کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں اس طرح کا معاملہ کوئی ہوا ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ پر جادو ہوتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات اور یہ دعائیں نہ پڑھتا، یہودی مجھے گدھا بنا دیتے نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جادو ہوتا ہے اور وہ جادو اس حد تک ہوتا ہے کہ جب تشخیص اور سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جان سے مارنے کا جادو کیا گیا تھا۔ تو یعنی جادو کر کیا سکتا ہے؟ جادو کے ذریعے سے کسی بندے کو مارنا، اس کی ایک ترتیب ہو سکتی ہے۔ اب کیل کا لگنا، دیکھیں جی ادھر 36 سوال سامنے آ جائیں گے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لو جی وہ ایک بندے کے ہی لگنا ہے، لو جی ساری دنیا جادو کا شکار۔ مجھ سے سوال کریں گے جی قاری صاحب آپ کے پاس تو ڈیلی کے
50-100 مریض آتے ہیں، آپ کیسے، آپ باقیوں کے تو نہیں لگتے، اس اکیلے کے لگنا ہے۔ صحیح بات۔ اصل میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے میڈیکل میں ہر طرح کی بیماری میں ہر طرح کی، مثلا دل کا ہی مسئلہ ہے، کسی کو دل کے کوئی 1000 مریض میں سے کچھ ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں ڈاکٹرز لاجواب ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ممکن ہی کیسے ہوا۔ بالکل ایسے اس میں بھی ایسے ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی 2 تجربات میرے شہر کے ابھی وہ بندے موجود ہیں جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں، حیات ہیں، موجود ہیں۔ ایک بندے کا تو ایسے تھا کہ کیل، اس کے اتنا بڑا کیل جو ہے اس کی ٹانگ میں سے نکالا گیا۔ اچھا، بڑا مسئلہ، بڑی بیماریاں، بڑا کچھ ہو رہا تھا۔ جب علاج کیا گیا تو وہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی، واضح ہوئی تو اس کی ٹانگ میں درد نکلا، ایکس رے کروانے پر پتہ چلا کہ اس کے اندر کیل ہے، اور وہ اتنا زنگ آلود تھا کہ جیسے بڑی دیر کا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک میرے پاس کیس آیا، ایک بچیاں تھیں ہمارے شہر کی، ان کے یہ جو بڑی سوئی نہیں ہوتی، ہاں، وہ لگتی تھی آ کے جسم میں، کیل ٹائپ ہوتی ہے، اتنی کافی بڑی ہوتی ہے، وہ آ کے موٹی والی، وہ آ کے جسم میں لگتی تھی۔ عدنان بھائی یہ سنی بات نہیں، دیکھی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے سنی ہوئی بات، یہ دیکھی، میری آنکھوں کے سامنے لگتی رہی ہیں، مریضہ سامنے بیٹھی ہے، اور اس کے آ کے اس نے چیخ ماری ہے، خون نکلا ہے، دیکھا جی ادھر سوئی لگ رہی ہے، ادھر سوئی لگ رہی ہے، ہاتھ میں لگ رہی ہے، پاؤں میں لگ رہی ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم تو بے بس ہو چکے تھے۔ تو اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے فضل کیا تو شیطانوں کا وہ حملہ رکا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے واقعات، معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں، تجربات۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہو سکتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر حفاظت کیسے کرنی ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہو۔ ایک تو اس میں ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کثرت سے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ فلق ناس کثرت سے پڑھنی ہے، کم از کم 33 مرتبہ، یہ دعا 300 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، یہ صبح و شام پڑھنی۔ ہر نماز کے بعد جو پڑھنے والی پڑھائی ہے اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ یہ 2 عمل ہیں، ایک صبح و شام کا، ایک ہر نماز کے بعد۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کوئی چیز اس طرح لگ جاتی ہے، اس طرح اس لیول کا معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا فضل ہوگا، انشاءاللہ وہ شر ختم ہو جائے گا، اور یہ ایسا عمل ہے یہ انشاءاللہ جادوگروں کی جڑیں کاٹ دے گا اللہ کے فضل سے۔ بالکل۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اس میں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، اور جس بندے کو یہ تکلیف ہے واللہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ صحیح بات۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بات تو کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کورس کروا رہا تھا، جی، اسٹوڈنٹ ہمارا تھا سعودیہ سے، سوری ادھر سے مسکت سے تھا۔ وہ کہہ رہے قاری صاحب جس پہ گزرتی ہے نا یہ وہی بتا سکتا ہے، جس بندے پہ تکلیف ہے وہی بتا سکتا ہے، اس کو ہی پتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو جس بندے پہ یہ معاملات ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے۔ ہم باتیں کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، کوئی ڈرامہ کہے گا، کوئی بیوقوفی کہے گا، کوئی کہے گا یہ کسی مقصد کے لیے کر رہی ہے، کوئی کیا بہت کچھ کہے گا۔
لیکن ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو باتیں کرتے ہیں ان کو اس چیز سے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم